الحمد لله وحده لا شريك له والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهدا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب. وقال الله تعالى في مقام آخر وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. صدق اللہ العظیم. یہ دنیا فانی ہے محبوب تجھ کو، یہ دنیا فانی ہے محبوب تجھ کو، ہوئی واہ کیا چیز مرغوب تجھ کو، نہیں اتنی بھی عقل مجذوب تجھ کو، سمجھ لینا چاہیے خوب تجھ کو، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے. میری انتہائی واجب الاحترام معزز ناظرین و سامعین، آج آپ حضرات کے سامنے حضرت بہلول اور ہارون الرشید خلیفہ عباسی کا واقعہ رکھنا چاہتا ہوں. حضرت بہلول ایک دانا شخص تھے، عارف باللہ تھے، اللہ کی پہچان رکھنے والے تھے، اللہ سے محبت کرنے والے تھے. بعضوں نے انہیں مجذوب بھی لکھا ہے. بہرحال ان کی جو حکمت بھری باتیں ہیں وہ آج بھی دلوں کو جھنجھوڑ کر رکھنے والی ہیں. یہ ہارون الرشید بادشاہ کے پاس آیا جایا کرتے تھے، آپس کے اندر ملاقات ہوا کرتی تھی. ایک مرتبہ حضرت بہلول ہارون الرشید کے پاس گئے، آپس کے اندر گفتگو شنید ہوئی، آپس کے اندر گفتگو ہوئی، آپس کے اندر باتیں ہوئیں. تو ہارون الرشید نے ایک چھڑی حضرت بہلول کو دی کہ اگر آپ کو دنیا کے اندر کوئی اپنے سے زیادہ بے وقوف آدمی ملے تو اسے آپ نے یہ چھڑی دے دینی ہے. وقت گزرتا گیا، مہینے گزر گئے، سالوں بیت گئے، مدتیں گزر گئیں. ایک وقت ایسا آ گیا کہ ہارون الرشید بیمار پڑ گیا، قریب المرگ تھا، اپنی آخری سانسیں گن رہا تھا، اپنی آخری گھڑیاں گن رہا تھا. حضرت بہلول کو پتہ چلا تو حضرت بہلول اس کی تیمارداری کے لیے تشریف لے گئے. وہاں پر پہنچے تو بادشاہ سے سوال کیا کہ کس سفر پر روانہ ہو رہے ہو؟ ہارون الرشید نے کہا کہ آخرت کا سفر ہے. حضرت بہلول نے کہا کہ واپسی کب ہے؟ ہارون الرشید نے کہا کہ اس سفر سے واپسی ممکن نہیں ہے، یہ ایسا سفر ہے کہ اس سے کوئی واپس نہیں آتا. حضرت بہلول نے کہا کہ کیا کوئی آپ نے تیاری کی ہے؟ تو اس نے کہا کہ میری کوئی تیاری نہیں ہے، کوئی لاؤ لشکر نہیں ہے. بظاہر جو آخرت کی تیاری اعمال کے اعتبار سے ہے وہ بھی میری تیاری نہیں ہے. تو حضرت بہلول نے وہ چھڑی نکالی اور اس خلیفہ ہارون الرشید بادشاہ وقت کو دی کہ مجھے آپ سے زیادہ بے وقوف کوئی نہیں نظر آتا، اس لیے کہ آپ دنیا کے اندر سفر کیا کرتے تھے تو اپنے سے پہلے ایک لشکر بھیج دیتے تھے کہ جو آپ کے پڑاؤ کا انتظام کرتا، پھر آپ کے ساتھ بھی لاؤ لشکر خدام نوکر چاکر موجود ہوا کرتے تھے جو آپ کی خدمت کیا کرتے تھے. اب دنیا کے سفر کی اتنی تیاری کیا کرتے تھے، لیکن آخرت کا سفر ہے ایسا سفر جس سے واپسی نہیں ہے، ابدی سفر ہے، ہمیشہ کا سفر ہے، اور اس سفر کے لیے آپ نے کوئی تیاری نہیں کی. لہٰذا مجھے آپ سے زیادہ بے وقوف کوئی شخص نظر نہیں آ رہا. تو بھائیو دوستو، اس واقعے سے ہمیں عبرت یہ ملتی ہے کہ ہمیں موت سے پہلے موت کی تیاری کرنی چاہیے، آخرت میں جانے سے پہلے آخرت کی تیاری کرنی چاہیے. جب آخرت کی تیاری ہوگی ہم آخرت کے اندر کامیاب ہو جائیں گے. اللہ جل شانہ کی ذات سے دعا ہے اللہ جل جلالہ مجھے آپ کو آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.